حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروا رہے ہیں۔ دروازہ کھلوانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے اور من معاک، اور کون آپ کے ساتھ ہیں؟ میں کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ فٹافٹ دروازہ کھولتے ہیں کہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں اس دنیا میں جو سدرۃ المنتہا سے اوپر جا رہی ہیں۔ فرمایا فرأیت نور العظم، پھر میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا۔ اللہ کی صدا آتی ہے، میرے نبی 5 دی ہیں لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ 50 کا اجر پائے گا۔ ایک ملاقات ہے رب کی اور محبوب کی، ایک ملاقات ہے خالق کی اور افضل الخلق کی، ایک ملاقات ہے رسول اللہ کی اور رب ذوالجلال کی، ملاقات ہے، دیدار ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتحت لی ابواب السماء فرأیت النور الاعظم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رجب کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک بہت اہم کام ہوا تھا، ایک معراج ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر پریشانیاں، مصائب، قربانیاں شیب ابی طالب کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اور طائف جیسے سخت ترین سفر کے بعد، اب حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ تو رات کے کسی پہر چھت پھٹی اور جبریل امین چھت سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر بیدار کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر اور بیت اللہ میں حتیم مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لٹا دیا جاتا ہے۔ میکائیل بھی یہاں ساتھ ہیں اور جبریل امین علیہ السلام بھی یہاں ساتھ ہیں، اور پھر زمزم کے کنویں پہ لے جایا جاتا ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، دل کو نکالا جاتا ہے اور زمزم سے اس دل کو دھویا جاتا ہے۔ پھر ایک تشت آتا ہے، سونے کا تشت ہے، اس میں ایمان اور حکمت سے لبریز ہے۔ ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے سینہ مبارک واپس صحیح سلامت ٹھیک کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اٹھتا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سواری تیار ہے جو گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی، سفید رنگ کی براق ایک سواری ہے جو جنت سے لائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سواری خوشی سے اچھلنے لگتی ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، تجھے پتہ ہے کہ اس ہستی سے زیادہ مبارک ہستی آج تک اس زمین نے نہیں دیکھی ہے۔ جو آج تیری پشت پہ سوار ہونے والا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ براق بالکل شرمندگی سے جھکا لیتا ہے اپنی نظروں کو اور اپنی گردن کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ جبریل امین بھی ساتھ اس سفر میں شریک ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل بھی اسی سواری کے اوپر، براق کے اوپر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہاں سے لے جایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء انتظار میں ہیں۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے راستے میں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم براق پہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں کھجوروں کے باغ ہیں، کھجوریں بہت زیادہ تھی اس سرزمین پر۔ تو جبریل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر سواری پہ بیٹھے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مدینہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر سفر شروع ہوا، آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ پھر جبریل کہتے ہیں کہ یہاں اتریے اور یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عمل کو دہرایا، اور پھر سواری پہ سوار ہوئے، اور پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ شجرہ ہے جہاں موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے تو پھر ایک جگہ آتی ہے بیت اللحم، تو فرماتے ہیں یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عمل کو دہرایا، اور پھر سوار ہو کے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، بیت اللحم اس جگہ کا نام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے جایا گیا سفر پر، اور بیت المقدس پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کے چلنے کی بھی انداز بتایا ہے کہ وہ برق رفتار تھا، اور اس کا ایک قدم حد نگاہ پر ہوتا تھا، اور پل بھر میں اس نے یہ سفر طے کیا ہوگا۔ وہاں پہنچے تو ایک پتھر سے کے ساتھ جبریل امین نے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق سواری کو باندھا ہے۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس پتھر کے ساتھ اور انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس پتھر میں سوراخ تھا جو بند تھا۔ تو جبریل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو وہ سوراخ کھلا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق وہاں باندھا ہے۔ بیت المقدس میں تشریف لائے ہیں تو تمام انبیاء اول آخر 1,24,000 انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے انتظار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے سارے فرشتے بھی اس دن وہاں اللہ اتارتا ہے، صف بندی ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ جبریل امین پکڑ کے آگے کرتے ہیں کہ امامت آپ نے کروانی ہے۔ تو وہاں تمام انبیاء کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، اور موسیٰ بھی موجود تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، اور باقی تمام انبیاء بھی وہاں موجود تھے۔ تو فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو امامت کروا رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا جبریل نے؟ یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے سیڑھی آتی ہے جس پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ براق کے اوپر بھی سوار تھے اور اسی سیڑھی کے ذریعے سے پھر اوپر جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ دنیا، پہلے آسمان پر مجھے لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جا کر جبریل کہتے ہیں کہ استفتح الباب، دروازہ کھلوانے کے لیے آواز دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کون ہے؟ اور من معاک، اور کون آپ کے ساتھ ہیں؟ میں کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ فٹافٹ دروازہ کھولتے ہیں کہ انہی کا انتظار کر رہے تھے، اور مرحباً مرحباً کی آوازیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک بزرگ انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے دوسرے وہ سلام کرتے ہیں،
آدم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، مرحباً السلام علیکم بنبی صالح، ایک روایت مرحباً بنبی صالح بابن صالح، سلامتی ہو نبی صالح پر، میرے صالح بیٹے پر، کیونکہ وہ پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرا آسمان آتا ہے، وہاں بھی اسی طرح اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہاں ملاقات ہوتی ہے زکریا علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ پھر وہ بھی سلام کرتے ہیں کہ اپنے پیارے بھائی کو سلام ہو، پیارے نبی کو سلام ہو۔ پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اسی طرح چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، اور یہ دروازے کھلتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے کہ ایک بزرگ بڑے میاں ہیں جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر اللہ کا گھر ہے، جس کے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور عین بعین ہی بیت اللہ کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھایا کہ اگر بیت اللہ وہاں اوپر بیت المعمور کو گرایا جائے نا تو وہ بیت اللہ پر آ کر گرے گا، اس طرح بالکل اوپر ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، سلام ہو میرے صالح بیٹے کو، سلام ہو صالح نبی کو، اور آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان سے آگے اوپر سفر شروع ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا ایک جگہ آتی ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیریک نما ایک درخت ہے جو سدرۃ المنتہا، وہاں پر منتہا ہے، مخلوق سے جو چیز جاتی ہے وہاں جا کے رک جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو اوپر جایا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ روک دیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا گویا ہمارے لفظوں میں وہ ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش تک جانے کے لیے گیٹ وے ہے، ایک راستہ ہے جو کسی کے لیے نہیں کھلا آج تک، جس راستے کو کسی نے کراس نہیں کیا۔ اب یہاں جبریل کی بھی بس ہو جاتی ہے۔ آپ کا رب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آواز سنتے ہیں، فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کیا آواز تھی؟ صریف الاقلام، قلم کے چلنے کی آواز تھی۔ لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اعمال لکھے جاتے ہیں، فلاں زندہ ہوگا، فلاں مرے گا، فلاں کا یہ ہوگا، جہاں سے فرشتوں کو احکامات آگے نازل ہوتے ہیں، وہ لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز، سرسر کی آواز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں پڑتی ہے، اور پھر وہاں سے اوپر سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر سارے کے سارے نور کے پردے کھلتے ہیں، دیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جہنم کا دکھائی جاتی ہے، جنتی لوگوں کے احوال دکھائے جاتے ہیں، جہنم میں جو احوال پیش آ رہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں اس دنیا میں جو سدرۃ المنتہا سے اوپر جا رہی ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لی ابواب السماء، میرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھلے، اور سارے کے سارے ثم دنا فتدلی، پھر وہ تجلیاں جو وہ پردے تھے جو اللہ کے سامنے، جو اللہ کے اور عرش اور سدرۃ المنتہا کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے، پھر وہ نور کے پردے ہٹائے جاتے ہیں،
پھر فرمایا فرأیت نور العظم، پھر میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا، پھر میں نے اپنے رب کے نور کو حجاب کے پیچھے دیکھا، اور پھر جو میرے رب نے چاہا، ثم اوحا ما اوحا اوحا ما شاء ما اوحا، جو میرے رب نے چاہا وہ مجھے حکم دیا، اور پھر رب کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے جسم اور روح اور بیدار آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے رب کی آواز کو سن رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ان کا رب براہ راست بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبریل کے، بغیر فرشتوں کے، بغیر کسی اور چیز کے، براہ راست رب بات کر رہا ہے۔ اوحا، پھر میرے پہ وحی کی، ما شاء، جو چاہا میرے رب نے بات کی میرے سے۔ کیا مطلب وحی کی؟ میرے سے جو چاہا اس نے بات کی ہے۔ یہ محبوب ہے، محبوب رب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے جو معراج کہلاتی ہے، جو اسراء کہلاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آمنے سامنے کر کے رب نے ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ کیا دیا ہے؟ نماز دی ہے، نماز دی ہے، نماز دی ہے۔ نماز کتنی؟ 50 نمازیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ فرض ہوئی تھی، صحیح ترین روایات کے ساتھ ہیں۔ 50 نمازیں لے کر واپس آئے، اسی ترتیب سے جب واپس اترے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر جب ملے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا اور کیا ملا، سارا قصہ بتایا، اور فرمایا میرے رب نے میری امت کے لیے 24 گھنٹے میں 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، واپس جائیے، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، یہ بہت زیادہ ہیں، تخفیف کروائیے، کمی کروائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس تشریف لے گئے۔ پھر میرے رب کے آمنے سامنے ہوئے، اللہ نے 45 کر دی، 5 گھٹا دی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، بہت زیادہ ہیں۔ پھر رسول اللہ واپس جاتے ہیں، پھر 5 کم ہوتی ہیں، پھر واپس موسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے 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 یہاں تک کہ کم ہوتے 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ جب اب موسیٰ کے پاس پہنچتے ہیں علیہ السلام کے پاس، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں زیادہ ہیں، میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھیں، وہ بھی نہیں پڑھی انہوں نے، آپ کم کروائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، اللہ کی صدا آتی ہے۔ میرے نبی 5 دی ہیں لیکن اجر 50 کا ملے گا، جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ 50 کا اجر پائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح سے بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد پھر براق کے ذریعے سے فجر سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارا معراج کا سفر طے کر کے واپس پہنچتے ہیں۔ جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک قافلہ دیکھا، تجارت کا قافلہ، جو شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ قافلے پر سے گزر ہوا، پھر آگے گئے تو کچھ آگے چلتے تو ان کا ایک اونٹ ان سے الگ ہو کے، گم ہو کے آگے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماجرا دیکھا، وہاں پر پہنچے مکہ میں، اور صبح قریش کو اور صحابہ کو یہ سارا معراج کا واقعہ سنایا ہے۔ سنتے ہی وہ اپنے سر پیٹنے لگے، قریش والے کفار تھے، مشرکین تھے، اپنے سر پیٹنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رات کے کسی پہر میں اتنا سفر کر کے آپ بیت المقدس گئے، اور پھر آپ نے 7 آسمان کراس کیے، اور یہ اور پھر واپس آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان میں ایک سردار کھڑا ہوا کہ جس نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے بیت المقدس تو آپ گئے، تو بتائیے بیت المقدس کیسا ہے؟ تو میرے نبی نے یوں آنکھ اٹھائی، میرے رب کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، بیت المقدس کو میرے اللہ نے سامنے کر دیا۔ وہ سوال کرتا رہا، مکہ میں بیٹھ کے بیت المقدس کو سامنے دیکھ کے جواب دیتے رہے۔ وہ سوال کرتا وہاں یہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر بتاتے، ہاں وہاں یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا۔
میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر قریش نہیں مانے، انہوں نے کہا کوئی اور دلیل دو۔ انہوں نے کہا ابھی 3 دن کے بعد ایک قافلہ پہنچے گا، ایک قافلہ پہنچے گا، اس قافلے کو میں نے دیکھا ہے، تجارت سامان تجارت لے کر آ رہا ہے، اس کا اونٹ، اس قافلے کا اونٹ خاکستری رنگ کا اس قافلے سے گم ہو گیا، اور وہ پہلے پہنچے گا، قافلہ بعد میں پہنچے گا۔ تو اسی طرح سے قافلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دن بتایا، اسی طرح سے وہ قافلہ اس دن وہاں پر پہنچا ہے، اور اس کے دیکھنے کے بعد بھی کھلم کھلا انکار کر دیا۔ جب دل پر تالے لگ جائیں، جب عناد اتنا بڑھ جائے، جب سختی اتنی بڑھ جائے، تو پھر کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اللہ پر یقین نہیں آتا، پھر کھلی آنکھوں سے دیکھ پت کر بھی رسول اللہ کو نہیں مانے تو نہیں مانے، اور انکار پہ انکار کرتے چلے گئے۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، بڑا دلچسپ یہ سفر ہے۔ ایک ملاقات ہے رب کی اور محبوب کی، ایک ملاقات ہے خالق کی اور افضل الخلق کی، ایک ملاقات ہے رسول اللہ کی اور رب ذوالجلال کی ملاقات ہے، دیدار ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ وہاں کے راز و نیاز بتائے ہیں میرے آقا نے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائب دیکھے ہیں ان کا ذکر صحابہ سے کیا۔ فرمایا اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیت المقدس جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، جس نے آواز دی، جبریل نے کہا جواب نہیں دینا۔ پھر ایک بوڑھے شخص پر گزر ہوا جس نے آواز دی، جبریل نے کہا آواز کا جواب نہیں دینا۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، 3-4 لوگوں کی جماعت تھی، اس نے سلام کیا تو جبریل نے کہا اب جواب دیجئے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی جو اپنی طرف آپ کو مائل کرنا چاہتی تھی، وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ شیطان تھا، وہ وار کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو جماعت تھی وہ 3 لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو ان کے جواب میں آپ نے جواب دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک گروہ پہ گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم آگے چلے تو آگے ایک اور قوم پہ گزر ہوا جن کے سروں کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا، اور وہ سر پتھر مارتے اور وہ سر ان کا پھٹتا تھا، اور سارا سر کے اندر سے مغز باہر نکلتا تھا، اور پھر وہ سر دوبارہ ویسے کر دیا جاتا تھا، پھر پتھر مارا جاتا تھا، پھر سر پھٹتا تھا، خون کے فوارے نکلتے تھے اور چیتھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر سر دوبارہ جوڑا جاتا تھا، پھر اسی عمل کو دہرایا جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے میں کاہلی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، کسالہ کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر آگے گزر ہوا، فرمایا کچھ لوگ تھے جن کی زبانیں کھینچ کر کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ زبان کاٹی جا رہی تھی، پھر زبان ٹھیک ہوتی تھی، پھر زبان کاٹی جا رہی تھی، پھر ٹھیک ہوتی تھی۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ واعظ ہیں، یہ وہ مبلغین ہیں جو عمل نہیں کرتے اور جو لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ واعظین سوء ہیں، یہ برے واعظ کرنے والے لوگ ہیں، یہ فتنہ بھڑکانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے میں چلتے ہوئے پھر ایک جگہ سے گزر ہوا جس میں ایک شخص اپنی قبر میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ مسلم شریف نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو دکھایا ہے آپ کے رب نے کہ موسیٰ اپنی قبر میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رموز دکھائے، اللہ نے دکھائے ہیں، یہ عجائب میرے رب نے دکھائے ہیں۔ پھر فرمایا ایک جماعت پر سے گزر ہوا، ایک طرف ہانڈی میں گوشت پکا ہوا خوشبودار پڑا ہوا، اور ایک طرف گلا سڑا گوشت پڑا ہوا بغیر پکے ہوئے۔ وہ لوگ پکے گوشت کو چھوڑ کے وہ کچے گلے سڑے گوشت پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن بیویوں کو چھوڑ کے زنا غیر عورتوں کے ساتھ اپنے مراسم بڑھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں اس سفر میں میرے نبی نے اللہ کے احکامات بھی بتائے ہیں۔ یہ وہ معراج ہے، یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ وہ معراج ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ رب جس نے آپ کو بیت الحرام مسجد حرام مکہ سے اٹھایا اور آپ کو اسراء کروایا، معراج کروایا، بیت المقدس لے گئے تاکہ وہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ کون سی نشانیاں، کون سی چیزیں؟ جو اس معراج میں مشاہدات میرے رب نے اللہ اپنے حبیب کو کروائے ہیں۔ یہ معراج ہے امت کا، اور یہ معراج کب ہوا ہے؟ یہ معراج 27 رجب کو ہوا ہے۔ ابھی یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے، آگے 2 دن میں معراج ہے، 27 رجب کو یہ معراج ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شوال میں ہوا ہے، بعض کی رائے ہے رمضان میں ہوا ہے، بعض کی رائے ہے کہ ربیع الاول میں ہوا ہے، بعض کی رائے ہے ربیع الاخر میں ہوا ہے، لیکن مشہور قول اور جمہور کا جس کے اوپر اجتماع ہے، جمہور کی رائے میں یہ 27 رجب کو ہوا ہے۔ اور یہ 27 رجب کو میں نے پہلے بتایا ہے یہ طائف کے سفر کے بعد ہوا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوا ہے، اور یہ اس پہ سب متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئی تھی۔ تو اس سفر میں میرے حبیب نے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس سفر میں نماز ملی، سورۃ بقرہ کا اول ملا، سورۃ بقرہ کا آخر ملا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ نے اس میں انعام دیے ہیں۔ سب سے بڑا انعام اس سفر میں، معراج میں، اسراء میں نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے ساتھ کیا دیکھ کے آیا ہوں، نماز میں سستی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے حبیب کی زندگی کو میں نے اور آپ نے فالو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، اللہ نے بنایا ہے آئیڈیل، ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہ رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میں نے اور آپ نے ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔